اس وقت آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ کا دن بھی ہے اور آج چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو نواز شریف کا، پریزیڈنٹ شی کا، پاکستان کو اور اس خطے کو ترقی، روزگار، کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کا منصوبہ، جس نے پاکستان کو 2013 سے لے کر 2018 تک ہر شعبے میں ترقی دینے کا کردار ادا کیا۔ یہ تحفہ، یہ ویژن، ون بیلٹ ون روڈ، پریزیڈنٹ شی کا اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا وہ منصوبہ جو منتخب وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کو تحفہ دیا تھا۔ 2013 میں جب پاکستان کی عوام نے وزیر اعظم نواز شریف کو منتخب کیا اور جو پہلی چیز، پہلا ویژن ملک کے اندر پریزیڈنٹ شی کی مدد سے ون بیلٹ ون روڈ کے انیشیٹو کی جو کڑی تھی وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھی۔ آج اس کے 10 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے شروع میں اس لیے کی کہ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں، پچھلے 1 سال سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئلیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ملک کی معاشی تباہی، ملک کی بدحالی، بے روزگاری، دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ اور دوبارہ سے دہشت گردی جو ملک کے اندر پچھلے 4 سال نالائقوں، نااہلوں، چوروں کے ٹولے نے، سازشی کرداروں نے جو ملک کے ساتھ کیا، اس کی کڑی صرف یہ پچھلے 4 سال جب ایک نالائق، نااہل فورن ایجنٹ کے پروجیکٹ کو کامیاب کر کے کچھ سازشی کرداروں نے ملک کے اوپر مسلط کیا، یہ صرف 4 سال کی کہانی اور قصہ نہیں ہے۔ اس کی شروعات جو ہے وہ 2013 میں شروع ہو چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں ملک کے اندر مہنگائی، دہشت گردی، انرجی کا بحران، توانائی کا بحران، ملک کے اندر بے روزگاری، ملک ڈیفالٹ کے نہج کے اوپر، اور اس وقت اگر کوئی یہ سمجھ گیا کہ اس ملک کی جو مشکلات ہیں اور جتنی زیادہ سخت مشکلات تھیں، اس کا حل صرف ایک شخصیت کے پاس ہے جس کا نام نواز شریف تھا، اور نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دے کر، ان کے اوپر اعتماد کر کے، ان کو اس ملک کا تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ان حالات میں بنایا جب پاکستان ایک مشکل دورائے سے گزر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی عوام یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اگر اس ملک کو مشکلات سے کوئی شخص نکال سکتا ہے، بحران سے نکال سکتا ہے، دہشت گردی سے نکال سکتا ہے، بے روزگاری سے نکال سکتا ہے، ملک کے اندر مہنگائی کوئی ختم کر سکتا ہے، تو اس کا نام صرف نواز شریف ہے۔ اور ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بنیاد اگر کسی شخص نے رکھی تو وہ بھی نواز شریف تھا۔ نواز شریف نے تمام صوبوں میں جو میجورٹی گورنمنٹس تھیں، جو میجورٹی جیتی ہوئی جماعتیں تھیں، ان کو حکومت بنانے کے کا موقع دیا۔ یہ پاکستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو آج ایک تاثر ہے کہ کوئی فلانا ہیرو ہے، کسی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اس کا بھی جو جنازہ نکلا ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ وہ تمام چیزیں آج نوجوانوں کو جو 2013 میں شاید چھوٹے تھے، ان کو شاید یاد نہ ہو کہ 2013 کے جو حالات تھے، ان تمام حالات کو جن کو میں نے ابھی آپ کو گنوایا، اس کو ریورس 2013 میں نواز شریف بطور وزیر اعظم آ کر 2-3 سالوں میں وہ تمام چیزیں ریورس ہو گئی تھیں۔ یہ جس منصوبے کا ذکر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں نے ذکر کیا،
یہی شکلیں جو آج ملک جلا رہی ہیں، یہی شکلیں جو آج معاشی تباہی مچا کر گئی ہیں، یہی کردار جو ملک کے اندر ملک کو جلا رہے ہیں، ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں، ملک کی عوام کو، نوجوان کو بے روزگار کر کے گئے ہیں، ملک کو مہنگائی کے حوالے کر کے گئے ہیں، ملک کی عوام اور نوجوانوں کے گلے میں بے روزگاری کا پھندا ڈال کے گئے ہیں، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں. یہی کردار 2013 اور 14 میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو روکنے کے لیے کنٹینر پر کھڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا، لیکن شاید ان بچوں کو آج یاد نہ ہو جو آج یونیورسٹی اور کالجز میں ہیں. وہ تمام فوٹیجز موجود ہیں، وہ تمام میڈیا رپورٹس موجود ہیں کہ ایک شخص کنٹینر پر کھڑے ہو کر جب پریزیڈنٹ شی کے آنے کی خبر آئی کہ سی پیک کو لانچ کرنا ہے، سی پیک کو شروع کرنا ہے، تو یہی شکلیں، یہی کردار، یہی سازشی کردار، یہی فتنہ اور فساد مچانے والے کردار ملک کی ترقی کے خلاف کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے اور چڑھے ہوئے تھے. اسی کنٹینر تھے سول نافرمانی کی تحریکوں کی کالز دیتے تھے، اسی طرح ملک جلانے کی کالیں دیتے تھے، فلانی ڈیٹ کو فلانی ملک کی شاہراہ بند کر دیں گے، اسی طرح کے نعرے لگاتے تھے. اوے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ادھر ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر ملک کو جلانے کی بات کرتے تھے، ملک کے منتخب وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، اسی سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے شلواریں لٹکاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ملک میں سی پیک آ رہا تھا، کیونکہ ملک کے اندر نوجوان کا روزگار آ رہا تھا، کیونکہ اس منصوبے کے تحت ملک کے اندر انرجی کے پروجیکٹس آ کے لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی. لیکن نواز شریف نے اس فتنے، فساد اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ویژن اور مشن کے مطابق عوام کی خدمت کی. اس ملک سے آئی ایم ایف کا آج آئی ایم ایف کے پروگرام پہ چیخنا، رونا اور پٹنا ڈالا ہوا ہے. ہم نے تو نہیں لایا آئی ایم ایف کا پروگرام، خدا حافظ کا تھا، اور اس ملک کی معیشت کو خود مختار کیا تھا، اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی تاریخ کا واحد اور پہلا آئی ایم ایف پروگرام تھا، اور واحد وزیر اعظم تھا جس نے کہا کہ قرضوں سے نجات اس ملک کو دلانی چاہیے، اور ملک کے نوجوان کو خود مختار اور ملک کی معیشت کو خود مختار ہونا چاہیے. سی پیک کے ذریعے ہونا چاہیے، ملک کی معاشی استحکام کے ذریعے ہونا چاہیے، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے ہونا چاہیے، ملک کے اندر آئی ٹی کے ذریعے ہونا چاہیے، زراعت کے ذریعے ہونا چاہیے، ملک کی ایکسپورٹس کے ذریعے ہونا چاہیے، اپنے ریسورسز کے تئیں ملک کی معیشت کو استحکام دینا چاہیے. اور وہ کر کے دکھایا، صرف نعرے نہیں لگائے تھے. جب 2013 میں آئے اور 2016 تک 17 تک ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بن چکی تھی، ملک کے اندر بجلی کے منصوبے لگ کر لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، ملک کے اندر سی پیک آ کر پروجیکٹ شروع ہو کر عوام کو روزگار اور کاروبار مل چکا تھا، مل رہا تھا، وہ ثمرات آ رہے تھے. ملک کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا جو سب سے بڑا آپریشن جو تھا ضرب العز اور رد الفساد، وہ مکمل ہو کر ملک سے دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، ملک کی معیشت کو استحکام مل چکا تھا، ملک کے ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا وہ ملک کی معاشی استحکام میں تبدیل ہو چکا تھا، ملک کے اندر مہنگائی ملک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح کے اوپر تھی، ملک کی ترقی کی شرح پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر تھی. کون کر رہا تھا؟ یہ چہرے، یہ سازشیں، یہ فراڈ شکلیں، یہ چہرے تو کنٹینر پر کھڑے تھے جو ان تمام ترقی کے منصوبوں کو روک رہے تھے. لیکن ایک وہ شخص جس نے اپنا مشن اور اپنا ویژن صرف ملک کی ترقی بنایا ہوا تھا، اتنی بڑی خدمت کرنے والے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی، یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں، یہ وہ ججز کہہ رہے ہیں، یہ وہ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی تھی. وہ فیصلہ جو پاناما کا فیصلہ اقامے میں تبدیل ہوا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا، اور جوڈیشری کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ ملک کی خدمت کر رہا تھا، وہ عوام کی مہنگائی ختم کر رہا تھا، وہ روزگار دے رہا تھا، وہ کاروبار کے مواقع دے رہا تھا، وہ دہشت گردی ختم کر رہا تھا، وہ اندھیرے ختم کر رہا تھا، وہ ملک کو ترقی دے رہا تھا، اس لیے وہ عالمی تنہائی ختم کر رہا تھا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے جو پہلا ڈپلومیٹک جو سکسیس تھی وہ سی پیک کی صورت میں پاکستان کی عوام نے دیکھی، دنیا نے دیکھی۔ اس لیے یہ سازش نواز شریف کے خلاف ہو رہی تھی۔ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ اس وقت ایک کٹ پتلی کو لے کر اس کو لے کر جس نے اس ملک کو تباہ کیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایک اور چیز بتاؤں، وہ ذرا کلپ چلائیں جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے سینئر رہنما، اور جس وقت پینما اور دھاندلی کا جو تماشا ہو رہا تھا اس کی کمیٹی کے جو چیئر تھے حامد خان صاحب، انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ تھی اس کا فیصلہ کہیں اور ہو گیا تھا۔ ایونٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں تو اس وقت یہ فیصلہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کو پینما اور اقامہ کے اوپر نکالا گیا اور ملک کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ ملک ترقی کر رہا تھا لیکن ملک کے ساتھ دشمنی کی گئی، ترقی کو روکا گیا۔ ہم لوگ کام کر رہے تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور پاکستان اوپر جا رہا تھا، معاشی طور پر مضبوط ہو رہا تھا، لیکن ایک سازش کے تحت یہ سارا کام کیا گیا اور ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھا دیا گیا جو ایک سازش کا عنصر تھا اور وہ ملوث تھا اس میں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینئر رہنما، وہ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2017 میں ملک کی ترقی کی شرح بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو شیخ رشید صاحب نے بھی کی تھی، اسی طرح کی گفتگو اعجاز شاہ صاحب نے بھی کی تھی۔ اسی طرح کے جو شواہد ہیں وہ تمام لوگ جو اس وقت اس پورے کیسز کا حصہ، جن کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا، کہ پینما کو اقامہ میں تبدیل صرف اس ملک کے ساتھ فراڈ اور سازش اور ملک کی عوام کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ اور اس وقت جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز تھے، جو سپریم کورٹ تھی، اس کو ٹول بنایا گیا، یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور اس کے اندر اس وقت جو پینما کا بینچ تھا، جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جو کہتے تھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر، تو اس صورتحال میں جس کی گواہی دے رہے ہیں حامد خان صاحب، تو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر تو جسٹس آصف کھوسا صاحب خود تھے اور خود نظر آ رہے ہیں، کہ جنہوں نے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو، جو ملک کو کیا کر رہا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا آصف کھوسا صاحب کو کہ سی پیک آ رہا ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں، دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، عوام کو، نوجوان کو روزگار مل رہا ہے، عالمی تنہائی ختم ہو رہی ہے، ملک ایک ترقی کی راہ کے اوپر، ڈگر کے اوپر چل رہا ہے، ملک کے ترقی کے ثمرات عوام کو پہنچ رہے ہیں، جن کو روزگار اور کاروبار مل رہے ہیں۔ آصف کھوسا صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو پھر آصف کھوسا صاحب، آپ اس وقت اس کرسی پر بیٹھے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو آپ جب سسیلین مافیا اور گاڈ فادر اس شخص کو کہہ رہے تھے جس کی گواہی یہ لیگل فرٹرنٹی کے رہنما، عمران خان کے سینئر رہنما، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کون ہوا؟ پھر وہ جسٹس آصف کھوسا صاحب ہوئے، جو اس ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے، جو کالی بھیڑیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر تھیں، جس ادارے کے اندر وہ کالی بھیڑیں ملک کے خلاف، یہ نواز شریف کے تو خلاف سازش ہو گئی، وہ ایک شخص تھا نا، وہ ایک شخص تھا جس کے خلاف آپ نے سازش کی، وہ تو گھر چلا گیا، نہ اس نے عمارت جلائی، نہ شہداء کی یادگاریں جلائیں، نہ سڑکیں جلائیں، نہ میٹرو جلائی، نہ درخت جلائے، نہ ملک کو آگ لگائی، نہ ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی، وہ ایک شخص تو گھر چلا گیا۔ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا ہوا؟ اس ملک کی ترقی کے ساتھ کیا ہوا؟ نوجوان کے روزگار کے ساتھ کیا ہوا؟ آصف کھوسا صاحب، اس کا جواب آپ جیسے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے
जज हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एक साजिश के तहत हटाया गया था और मुल्क की तरक्की के साथ दुश्मनी की गई थी, पाकिस्तानी अवाम के साथ दुश्मनी की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम को रोज़गार भी मिल रहा था और सी पैक के ज़रिए भी तरक्की आ रही थी। सी पैक पाकिस्तान और चीन की क़यादत का एक मुश्तरका तोहफ़ा था। सी पैक का तोहफ़ा मोहम्मद नवाज़ शरीफ और सदर शी जिनपिंग का विजन भी था और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में भी मुल्क तरक्की कर रहा है। गुज़श्ता हुकूमत की नहली के बाइस तवानाई के बहरान अब तक पैदा हो चुके हैं जिसे अब तक हल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अब तक की तमाम मुश्किलात का हल नवाज़ शरीफ के पास मौजूद है, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद नवाज़ शरीफ ने रखी थी। उन्होंने कहा कि 2013 से PTI मुल्की इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है और सी पैक का मनसूबा जैसे ही शुरू हुआ साजिशी अनासिर आ गए। गद्दारी करें, उनको इबरत की सजा और इबरत का निशान बनाना चाहिए। आज ये जो हामिद खान साहब ने बात की है, जो PTI के रहनुमा बात कर रहे हैं, वो मुल्क के खिलाफ सरियन गद्दारी थी और जिसका ये सब हिस्सा बने। ये तमाशा मुल्क के साथ, और वो शख्स जो इस मुल्क को आग लगा गया, जो इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर गया, जो इस मुल्क में अदम बर्दाश्त की जड़ें बना गया, फसाद की, ज़हनी दहशत गर्दी की, नफरत की आग जला के चला गया, मुल्क को अवाम की रोजगार को तबाह करके चला गया, महंगाई फैला कर चला गया, मुल्क की मईशत तबाह करके चला गया। वो आज सवाल कर रहा है मुल्क की मईशत के ऊपर और सवाल कर रहा है मुल्क के अवाम की महंगाई के ऊपर और IMF के प्रोग्राम के ऊपर। IMF का प्रोग्राम अल्लाह ताला के फजलो करम से 1.5 साल की 14 माह की ये मेहनत, 14 माह की मेहनत, IMF के प्रोग्राम मुश्किल शराइत के ऊपर दस्तखत करके इमरान खान की हुकूमत मुल्क को IMF के हवाले करके गई, उसको प्रोग्राम को सस्पेंड किया, उसको वायलेट किया, मुल्क की क्रेडिबिलिटी को तबाह किया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क के अंदर दोबारा से लोड शेडिंग, दोबारा से दहशत गर्दी लेकर आया, वो उसको हीरो बना दिया। सारी की सारी उस वक्त जो कुव्वतें थीं जो नवाज शरीफ को जीरो करने के चक्कर में थीं, जो मुल्क को तरक्की दे रहा था, और अल्लाह ताला का आज निज़ाम देखें, अल्लाह ताला का आज मकाफाते अमल देखें कि जो ये शख्स कर रहे थे आज उनके चेहरे काले हैं, उनके मुंह पर रोज चपेड़ें पड़ती हैं, उनकी शक्लें आज अवाम जो है उनके ऊपर, वो किसी पब्लिक एरिया में जा नहीं सकते, कोई उनसे हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। और वो शख्स जो ये तमाम आज, अगर मुझे ये बताएं पाकिस्तान, आप लोग बताएं जो मुझे देख रहे हैं, कि अगर हामिद खान को ये पता था कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी साजिश हुई है उसका फैसला हो चुका था, तो क्या उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसके पास ISI की रिपोर्ट, जिसके पास IB की रिपोर्ट, जिसके मातहत सब तमाम इंटेलिजेंस के अदारे थे, उनको नहीं पता था मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है? पता था ना। लेकिन उसने ये साबित किया, उसने साबित किया मुल्क के कानून के सामने पेश होकर, अपना एहतसाब कराकर, अपने आप को मुल्क के कानून और आइन के ताबे कर उसने ये साबित किया कि ना उसने एक धेले की कोई चोरी की थी, ना मुल्क के साथ कोई फ्रॉड किया था, ना मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने अल्लाह ताला के हवाले अपने केस को किया है, तो उसके जो डिविडेंड्स हैं वो आज पाकिस्तान की आवाम के सामने खुद आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, जब उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जो उस वक्त हामिद खान साहब के मुताबिक टूल बने हुए थे, सहूलतकार बने हुए थे, फैसला उनके सामने रख दिया गया था। हम भी उस वक्त कहते थे सरीना के लिफाफे में फैसला आया, हमने मीडिया को बताया, सबको बताया। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए, जब उनको ये झूठी सजा हुई, कौन सी सड़क जली, कौन सी शोहदा की यादगार जली, कौन सा, उनको नहीं पता था कि कौन से किरदार इसमें शामिल हैं। कभी अपनी मुद्दत मुलाजमत के लिए, कभी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के लिए, कभी अपने ज़ाती मफाद के लिए, कभी अपने घनौने साजिशी एजेंडे के लिए। आप मुल्क को दाव पर लगा दें, वो तमाम किरदार पाकिस्तान की आवाम के सामने
ظاہر ہیں آج. اور وہ شخص جس نے ملک کے ساتھ خدمت کی ہو, منتخب وزیر اعظم ہو, 3 دفعہ پاکستان کی عوام اس کو منتخب کر لے کر آئی ہو, کیونکہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. آج ملک کو دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کے اس پروگرام کو, جو سسپینڈڈ پروگرام تھا, وائلیٹڈ پروگرام تھا, ملک کی کریڈیبلٹی 0 پہ تھی, اس کو ملک کے وزیر اعظم نے, وزیر خزانہ نے, فائنانس ٹیم نے, فورن منسٹر نے, چیف آف آرمی سٹاف کی مدد سے وہ پوری اتنی بڑی تباہی کر کے گئے تھے. یہ خالی IMF کا پروگرام نہیں تھا, یہ ملک کی کریڈیبلٹی کی بات تھی. اس کو دوبارہ پٹری پر لے کر آئے ہیں. اس کے ثمرات پاکستان کی عوام ہر روز دیکھ رہی ہے. اسی طرح جو اکنامک ریوائول کا پروگرام ہے, جس میں وہ تمام شعبے جو نواز شریف 2013 میں جن کو ترقی کی راہ پر ڈال گیا تھا, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ انرجی ہو, چاہے وہ IT ہو, چاہے وہ ایکسپورٹس ہوں, چاہے وہ مائننگ ہو, چاہے وہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ویژن نواز شریف 2013-14 میں اس کی بنیاد رکھ کر, اس پر کام کر کے, اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو دے کر گیا تھا. آج دوبارہ سے اسی سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے. لیکن جو وقت بیچ میں ضائع ہوا, جو ملک کے ساتھ ہوا, جو عوام کے ساتھ ہوا, اس کا جواب کون دے گا؟ اور وہ کالی بھیڑیں جو قوم کے ساتھ غداری کرتی ہیں, جس مرضی ادارے کے اندر ہوں, ان کو عبرت کی نشان کرنا ہوگا, اور اس تمام گناہ کا ازالہ بھی عدلیہ کو کرنا ہوگا. اور یہ جو آج پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آتی ہیں, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو بالکل آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جی حامد خان صاحب کا ایک کلپ ہے, یا وہ اعجاز شاہ صاحب کی وہ بات ہے, یا وہ شوکت صدیقی کی بات ہے, یا وہ گواہی آ رہی ہے کہ نواز. یہ ملک کے ساتھ ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے. آج جس CPEC کا جشن 10 سال بعد ہم منا رہے ہیں, جس کی میں مبارک پاکستان کی عوام پریزیڈنٹ شی نواز شریف کو دے رہی ہوں, جس کی مبارکباد وہ کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ اس منصوبے نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا تھا, اس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ملک کے اندر ترقی میں, ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں, انرجی بحران کو ختم کرنے میں, کاروبار دینے میں, انویسٹمنٹ دینے میں, روزگار دینے میں. اس CPEC کو 4 سال بند رکھا, چائنا کو ناراض کیا, پروجیکٹ کو بند رکھا, منصوبوں کو بند رکھا, اس کے خلاف بیان دیتے رہے کہ کرپشن ہو گئی ہے. ادھر ہر فائل کرپشن سے اٹی ہوئی ہے, اور وہ شخص جس کو پتا تھا اس کے خلاف سازش ہوئی ہے, جس کا نام نواز شریف تھا, جو آج حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور ہر روز 10 لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں, وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا کردار کیا تھا کہ الزام لگائے مجھ پر. اس الزام کو میں نے عوام کے سامنے پیش ہونا ہے, قانون کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ مثال واحد نواز شریف وزیر اعظم ملک کی تاریخ کا پہلا, جس نے اپنے آپ کو خود سپریم کورٹ کو خط لکھ کر اپنے آپ کو پیش ہوا. اس کو پتا تھا یہ سازش ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. بیٹی کے ساتھ روز عدالت پیش ہوتا تھا, بالٹی رکھ کر, منہ پہ ڈسٹ بن رکھ کر, ڈبہ رکھ کر نہیں آتا تھا, بھاگتا نہیں تھا کہ میں آج اس کا جواب نہیں دوں گا, میں آج اس کا جواب. 150 سے زیادہ پیشیاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہر روز کی بنیاد, ہر کسی کیس کا اگر ہر روز کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کے کیس کی ہوئی ہے, اور کی ہے. کوئی ملامت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے رائج قانون کے مطابق ہم پیش ہو رہے تھے, لیکن اس قانون کی دھجیاں سپریم کورٹ کے اندر اڑائی گئی تھی, جو اس محافظ ہے ملک کے قانون کا, ملک کے آئین کا. وہاں یہ سہولت کاری ہو رہی تھی. اور آج پھر آصف کھوسا صاحب نے تو کہا تھا سسیلین مافیا اور گاڈ فادر, اور آج اسی سپریم کورٹ سے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک, جو ملک جلا رہا ہے, جو شہداء کی یادگاریں جلا رہا ہے, ان کو ٹھڈے مار رہا ہے, ملک کے اسکول جلا رہا ہے, مساجد جلا رہا ہے, ایمبولنس جلا رہا ہے, PTV پہ حملہ کرنے والا ریڈیو پاکستان جلا رہا ہے. اسی شخص کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک.
بالٹی لے کر آتا ہے, ڈبہ لے کر آتا ہے, ڈسٹ بن لے کر آتا ہے منہ کے اوپر, کیونکہ کس کو, عوام کو کیا چہرہ دکھائے, کیا چہرہ دکھائے عوام کو, کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے. جس شخص کے پاس جواب ہوتا ہے, جس شخص کے پاس اپنی دیانت ثبوت ہوتا ہے, اپنے سچ کا ثبوت ہوتا ہے, وہ نواز شریف کی طرح قانون کے آگے پیش ہوتا ہے, یہ جانتے ہوئے, یہ بوجھتے ہوئے کہ یہ سازش ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, جس کی گواہی آتی ہے. اور جو نہیں پیش ہوتا وہ دندناتا پھرتا ہے, اس کو گڈ وشنگ یو گڈ لک کہا جاتا ہے, تاکہ چھوٹی عدالتوں کے اوپر اس چیز کے اثرات ہوں. اس لیے آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قومی مفاد, ملک کو ترقی, ملک کی خدمت, عوام کی خدمت, نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے بعد نوکری, ملک کی عوام کے پاس روزگار, بزنس مین کے پاس روزگار, کاروبار, ملک کی ترقی, ملک کے اندر مہنگائی کی کمی, یہ سب کچھ 2013 میں بھی جب سی وی جاتا ہے نا کسی کے پاس, ایک عام سی نوکری کے لیے, کسی بھی سطح کی نوکری کے لیے جب سی وی جاتا ہے عوام کے پاس, تو جب کسی امپلائر کے پاس سی وی جاتا ہے تو اس سی وی کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص نے اب تعلیم کہاں سے حاصل کی, اس شخص نے جاب کہاں کی, کتنا عرصہ جاب کی, اس کے کیا سکسیس سٹوریز ہیں. تو اب پاکستان کے پاس 2 سی ویز ہیں. ایک سی وی ایک ایسے شخص کا, ایک ایسے فراڈ ٹولے کا, ایک ایسے نالائق, نااہل, چوروں, کرپٹ فورن ایجنٹس کا سی وی ہے, جس نے ملک کو آگ لگائی, ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کی, ملک کی معیشت تباہ کی, مہنگائی برپا کی, روزگار ختم کیا, کاروبار ختم کیا, دہشت گردی واپس آ گئی, ملک کی ترقی منفی لے گیا. آج کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کو نقصان ہے, اس کے پرسنٹیج نیچے آ گئی ہے. او بھائی تم تو 6.1% کی ترقی کو منفی 0.5 پر لے گئے تھے. IMF کے مکمل پروگرام کو, ملک کی معاشی خود استحکام کو تم نے دوبارہ محرون منت کر دیا, ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دفن کر دیا. اس میں یہ سی وی میں لکھا گیا, آپ کی سی وی میں ملک کی بلند ترین مہنگائی, ملک کے کاروبار, روزگار, نوجوان کا روزگار, سب آپ کی دہشت گردی کی واپسی, لوڈ شیڈنگ کی واپسی, سی پیک کا منجمد ہونا, یہ سی وی ہے. دوسری طرف ایک سی وی ہے کہ جو ہمیشہ اقتدار میں آتا ہے نواز شریف, پنجاب میں شہباز شریف ہو, اس کے کیا ان کے سی وی میں ہے کہ ملک کی مہنگائی بلند ترین, ملک کی مہنگائی کم ترین سطح 3.6%, 4.1%, ملک کی ترقی 6.1%, ملک میں دہشت گردی 0 کے اوپر, ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے, فورن پالیسی کی جو اس کا لینڈ سکیپ تھا, جو اس کا پیراڈائم شفٹ تھا, وہ نواز شریف کے دور میں آیا. ملک کے اندر جو میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے وہ وفاق میں ہو, ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ, یہ سارا سی وی کس کا ہے؟ ملک کے اندر موٹر وے, ملک جس موٹر وے پہ روز آتا ہے نا یہ لاہور سے اسلام آباد, ڈبہ رکھ کے سر کے اوپر, بالٹی رکھ کے سر کے اوپر, وہ موٹر وے شکریہ نواز شریف ہے. جو میٹرو ہے, جو اورنج ٹرین ہے, جو بجلی کے منصوبے پنجاب کے ہیں, وہ شکریہ شہباز شریف ہے. اور 1 سال کا سی وی اور 4 سال کا سی وی بھی اگر کمپیئر کیا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے, وہ وزیر اعظم جس نے اس ملک کی معیشت کو دوبارہ سے استحکام دیا, تباہ حال معیشت کو, مہنگائی کی کمی, انشاءاللہ مہنگائی ہے, کیوں ہے یہ بتا رہی ہوں آپ کو, اس کو ختم کریں گے. ختم کیا ہے, اگر کسی نے کبھی ختم کیا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے, وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, وہ نواز شریف نے کیا ہے, اور پھر اب شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور یہ عوام جانتی ہے, یہ سب عوام جانتی ہے. اس لیے 2013 میں تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم نواز شریف تھا, عوام کے ووٹ سے تھا. اس لیے دوبارہ سے کریں گے, دوبارہ سے اس اکنامک ریوائیول کا جو پلان ہے آئی ٹی سیکٹر میں, انرجی میں, ایکسپورٹس میں, اس کو دوبارہ سے بحال کیا. یہ تمام سیکٹرز کے ذریعے مہنگائی کم ہوگی, روزگار ہوگا, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آئیں گی, مقامی بزنس والے کو کاروبار ملے گا, فورن انویسٹمنٹ آئے گی. ان تمام شعبوں کو دوبارہ سے لا کر ملک کی معیشت کو دوبارہ استحکام دیں گے. یہ عمل شروع ہو چکا ہے. جی, بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لیاقت آباد ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے.
बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।